بسم رب محمد کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ سادات کرام سمیت سارے بزرگوں کی اجازت کے ساتھ میں یہ چاہوں گا کہ آغاز کلام پہ اگر ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں تاکہ گفتگو کا آغاز ہو سکے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ عزت مآب ڈاکٹر زیدی صاحب ہمارے دل کے بہت ہی قریب، ہماری محبتوں کا محور اور مرکز ڈاکٹر سعد صدیقی صاحب، پروفیسر ڈاکٹر بصیرہ امبرین صاحبہ، اور واقعتاً ہمارے دل کے بہت ہی قریب اور خاص طور پہ میرے دل کے تو بہت اعلانیہ قریب جناب ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب اور اقبال اکادمی سے وابستہ سارے احباب۔ سب سے پہلے تو میں اپنی بہن ڈاکٹر صاحبہ کو دل کی اتا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ہفتہ عشق رسول جیسے ہی اس نوعیت کی تقاریب کا اہتمام سوچا گیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بالکل کوئی دن ضائع کیے بغیر اس کے بارے میں پلاننگ کی اور ہمیں اس انتہائی خوبصورت عنوان کے تحت اکٹھا ہونے کا، اقبال کے تناظر میں ماہ میلاد کی اہمیت اور اس کے ذیلی عنوانات پر سوچنے کا، سیکھنے سکھانے کا موقع دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ربیع الاول کا مہینہ ڈاکٹر صاحب آپ کے علم میں ہے کہ جیسے ہی اس کا چاند ہماری زندگیوں کے قریب آنا شروع ہوتا ہے تو وہ محبت جو کئی حوالوں سے ہمارے دل کے کئی خانوں کے اندر موجود ہوتی ہے، وہ ایک دم اپنی کسی بھی کیفیت میں ہو جوان ہو جایا کرتی ہے، اور ہر طرف رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر جمیل کا ایک ایسا ماحول بن جاتا ہے جو یقیناً کسی نہ کسی درجے پہ ہمارے دلوں پہ لگے ہوئے دنیا داری کے زنگ کو اتارنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہ جو ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان ہماری اپنی خواہشوں اور منفی جذبات کی وجہ سے کثافتوں نے پردے ڈال لیے ہوتے ہیں، ان کو ہٹانے کا ایک ذریعہ اور وسیلہ بن جاتا ہے۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے ہر لمحے کو سے استفادہ کرنا چاہیے اور اس ماحول سے کسی نہ کسی درجے پہ کوئی نہ کوئی خیر اپنی زندگیوں میں شامل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج کا عنوان جو ہے وہ بڑا خوبصورت، اقبال اور عشق رسول جو ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی شخص اگر اقبال کو سمجھنا شروع کر دے تو وہ عشق رسول کو سمجھنا اس کے لیے آسان ہو جایا کرتا ہے، اور اگر کوئی شخص عشق رسول کے معنی اور اس کے مطالب اور اس کے مفاہیم سے آشنا ہو چکا ہو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسے اقبال سمجھنے میں زیادہ دیر نہیں لگتی ہے۔ اقبال کی پوری زندگی اور پوری فکر کا محور اور مرکز، ویسے تو انسان کی زندگی میں بہت سارے جذبے اس کی خوبصورتیوں کا ذریعہ اور وسیلہ بنتے ہیں، اقبال کیونکہ ایک بہت اعلیٰ درجے کا تخلیق کار ہے، اس لیے ان کے ہاں بھی بہت سارے جذبوں نے معاونت کی، ان کے اندر کے خیر کو لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنا، لیکن جو جذبہ ان کی پوری زندگی کے اوپر ایک مستقل صاحبان کی طرح ہمیں نظر آتا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی نسبت ہے، اور یہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی محبت اور نسبت کا ہی معاملہ ہے کہ آپ کی پوری زندگی میں جو فکر کی بنیاد ہے وہ یا قرآن ہے یا صاحب قرآن۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اقبال کے ہاں اور اس کا اہتمام اللہ جب کسی بڑی شخصیت کو پیدا کرنے جا رہا ہوتا ہے تو ایک بڑی شخصیت کو بنانے میں بہت سارے جو عناصر ہیں وہ اس کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک بہت چھوٹا سا ناتواں سا بیج جو ہے وہ چتناور اور گھنا درخت ایک لمحے میں نہیں بنتا، یقیناً وہ بہت سارے مراحل سے گزرتا ہے اور بہت سارے اسباب اس کے اندر اپنی اپنی اس کو ایک چتناور اور بامقصد درخت بنانے تک اپنی خدمت پیش کرتے ہیں۔ اقبال کے ہاں بھی یہ جو فکر نظر آتی ہے جو اسے اپنے زمانے کے سارے فانی لوگوں میں ایک باقی شخصیت کے طور پہ پیش کرتی ہے، اس کے پیچھے جو اقبال کی تربیت کے محرکات ہیں، اگر ہم ان پہ جائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اقبال کا جو عشق رسول والا معاملہ ہے اس کی بنیاد علامہ کی بہت ابتدائی دنوں کی تربیت سے ہے، اور میں نے یہ جو بات کہی نا کہ قرآن اور صاحب قرآن سے آپ کا تعلق جو ہے، اس کے سلسلے میں صرف دو باتیں انتہائی اختصار کے ساتھ، کیونکہ وقت بہت سارا گزر چکا اور ہم سے پہلے والے مقررین نے بہت تفصیل سے عنوانات پر یا اپنے دل کے ذوق کے مطابق، اپنے علمی ذوق کے مطابق گفتگو کر چکے ہیں۔ میں صرف دو باتیں گوش گزار کر کے آپ سے اجازت لوں گا۔ پہلی بات، اقبال کے ہاں ابھی بات ہوئی تربیت میں آپ کے والدین کی طرف سے آپ کو
قرآن پاک اور صاحب قرآن کے ساتھ ایک محبت کا رشتہ ملتا ہے، اور اس کا اظہار ہمیں اقبال کی زندگی کے ان صفوں سے ملتا ہے جہاں جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ابھی جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے یہاں تذکرہ کیا اپنی زندگی کے بہت ابتدائی دنوں میں اقبال کا جو معاملہ انہوں نے پیش کیا، تو ان کے والد کی فقیر کے ساتھ معاملے کے بعد جو ان کی قلبی کیفیت ہوتی ہے اور ان کے والد پہ گریہ طاری ہوتا ہے، اقبال جب ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ میرا اس فقیر کو ٹال دینا جو ہے آپ کی طبیعت پہ اتنا گراں کیوں گزر رہا ہے، تو وہ یہ ان کا جواب بڑا دل کو دہلا دینے والا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھ پہ یہ خوف لاحق ہے مجھے کہ کل قیامت کے دن اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میرا معاملہ پیش کیا گیا اور آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے تمہیں اقبال جیسی نعمت عطا کی تھی، تمہیں اس کی تربیت کی ذمہ داری سونپی گئی تھی، تو تم نے اقبال کی تربیت انسانوں کے معاملات کے حوالے سے کیسی کی ہے؟ کہا اس پہ جو احساس میرے دل میں پیدا ہوا وہ مجھے بے چین کرتا ہے۔ اور پھر میں نے تاریخ میں اس بات کو پڑھا کہ وہی اقبال اپنے والد کی اس بے چینی کو سننے کے بعد بارش اور سردی کے اس موسم میں سیالکوٹ کی گلیوں میں دوڑتا ہوا نظر آتا ہے اور اس بزرگ کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے کہ کہیں کسی طرح اس کی دل جوئی دوبارہ کی جا سکے۔ تو یہ جو صاحب کتاب اور کتاب کے ساتھ ان کا ایک محبت اور رغبت ہے، یہ ان کو والدین کی طرف سے ملی۔ اور پھر انسان کی شخصیت سازی میں جہاں والدین کا بڑا اہم عمل دخل ہوتا ہے، وہاں دوسرا بڑا عمل دخل جو ہے وہ ان کے اساتذہ کا ہوتا ہے۔ ہماری زندگیاں جو ہیں ان کے اندر خاص طور پہ جو ہمارا نظام فکر ہے اس کو مرتب کرنے میں ہمارے اساتذہ کا بڑا اہم رول ہوا کرتا ہے۔ اور جب میں علامہ کے اساتذہ پہ میری نظر جاتی ہے، ان کی سوانح کا مطالعہ ہم کرتے ہیں، تو جو شخصیت سب سے نمایاں ہمیں نظر آتی ہے مولوی میر حسن علیہ رحمہ کی، ان کے آخری ایام جو ہیں اور ان کے جنازے کا جو منظر ہے وہ مجھے اس راز تک رسائی عطا کرتا ہے کہ اقبال کی زندگی میں قرآن اور صاحب قرآن کے ساتھ تعلق کیسے مضبوط ہوتا ہے۔ حضرت اقبال فرماتے ہیں جب 16 ستمبر 1929 کو مولوی میر حسن کا وصال ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ آپ کا وصال سیالکوٹ میں ہوتا ہے، علامہ لاہور میں موجود ہوتے ہیں، اور یہاں ان کو خبر پہنچتی ہے، اور اپنی ناسازی صحت کے باوجود ان دنوں میں بھی علامہ کی طبیعت اچھی نہیں تھی، علامہ یہاں سے بالاہتمام جاتے ہیں ان کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے، اور جب جنازے کی میں وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں بارش ہو رہی ہوتی ہے اور مغرب کے بعد ان کا جنازہ تھا۔ میں ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہوں جسے ایک ایسے شخص سے ملنے کا شرف حاصل ہوا جو علامہ کے ساتھ اس سفر میں ان کے ساتھ شریک سفر تھے۔ میری مراد مولانا عبدالستار نیازی علیہ رحمہ ہیں۔ ان کے آخری ایام میں مجھے ان کی خدمت کا موقع ملا، اور وہ جو چند مہینے میرے ان کے ساتھ گزرے وہ کہ میرے دادا حضور کے ساتھ ان کی بہت والہانہ محبت کا اور ایک دوستانہ تعلق تھا ان کا، لیکن جو آخری ایام، ان کے آخری ماہ 3-4 جن میں مجھے ان کی قربت میسر رہی، ان میں اقبال کے حوالے سے بہت خیر کی باتیں ایسی جو بہت کم ابھی اس طرح ان کتابوں کی شکل میں لوگوں تک پہنچی ہیں، وہ پہنچی، اور ان سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اقبال کتنی بڑی شخصیت اپنی ذات میں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں سے گئے، جب وہاں پہنچے تو وہ کہتے ہیں کہ جب جنازہ اٹھا، مولوی میر حسن کیونکہ ایک معروف آدمی تھے اس وقت تک، شمس العلماء کا ان کو خطاب مل چکا تھا، اور ان کی ایک صلاحیت اقبال کی نسبت اور تعلق سے دنیا بھر کے اوپر ان کی صلاحیتیں جو ہیں وہ آشکار تھیں، اور خود سیالکوٹ میں ایک بڑا حلقہ جو تھا وہ ان کے طالب علموں کا موجود تھا اور لوگ وہاں موجود تھے، اور ایک صالح اور نیک آدمی جب دنیا سے جاتا ہے تو یقیناً بہت سارے دل جو ہیں وہ غمگین ہوتے ہیں، اور اس کے آخری سفر میں اس کے ساتھ جانے کے لیے، اس کو اللہ وداع کرنے کے لیے پہنچے ہوتے ہیں۔ مولانا عبدالستار نیازی کے الفاظ میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ علامہ کی طبیعت اتنی ناساز تھی کہ جب وہ انہیں ان کے گھر تک لے جانے کے لیے باقاعدہ ہمیں ان کے ہاتھ کے ساتھ ایک سہارا دیتی ان کو لے جانا پڑا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب ان کا جنازہ اٹھا تو علامہ، وہ کہتے ہیں جنازہ چلا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ جب جنازہ گھر سے اٹھتا ہے تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جنازے کو کندھا دے رہے ہوتے ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد کندھا تبدیل ہوتا رہتا ہے، لوگ حصول برکت کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت بھی ہے اس پہ، اور اس نسبت سے اور اپنا اظہار عقیدت کے لیے بھی، اور ایک رشتے کی اپنے رشتے کو کے اعلان کے لیے بھی لوگ، اور اس کے اظہار کے لیے بھی جنازے کو جگہ دے رہے ہوتے ہیں، کندھا دے رہے ہوتے ہیں۔ مولانا عبدالستار نیازی فرماتے ہیں کہ مولوی میر حسن کے جنازے پہ جو ایک چوتھا پاؤں تھا اسے ایک کندھے نے ان کے گھر سے اٹھایا، اور جنازہ گاہ تک وہ کندھا جو تھا کسی اور کو میسر نہیں آیا۔ وہ کہتے ہیں اس پیرانہ سالی میں وہ جو چوتھا کندھا تھا نا وہ حضرت اقبال کا تھا،
اس درجے پہ اپنے استاد کے ساتھ ان کی محبت تھی۔ یہ تو خیر ایک عمومی ہر سالے اور نیک فطرت جو شاگرد ہوتا ہے وہ اپنے استاد سے اسی طرح کی محبت کر رہا ہوتا ہے۔ ابھی ہم حسن اقبالی کو دیکھ رہے تھے کہ وہ ڈاکٹر صاحبہ کی محبت میں مہک رہے ہیں اور ان کے ساتھ ان کی ایک عقیدت کا معاملہ، اور یقیناً سارے جو اچھے طالب علم ہیں وہ اپنے استادوں کے ساتھ اسی طرح کی محبت کیا کرتے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ وہ جو قرآن اور صاحب قرآن والی بات ہے، مولانا عبدالستار نیازی کہتے ہیں جب انہیں قبر میں اتارنے لگے تو مولانا علامہ نے کہا کہ میری خواہش ہے میں ان کو قبر میں خود اتاروں۔ علامہ ان احباب کے ساتھ ظاہر ذوف تھا، ان کو اٹھا نہیں سکتے تھے، لیکن اصول برکت کے لیے ان کو قبر میں اتارا گیا۔ علامہ نے ان کو قبر میں جب رکھا اور پھر لوگوں نے ہاتھ دے کے ان کو باہر نکالا، کہتے ہیں ان پہ بہت گریہ کی کیفیت تھی، ذوف بھی تھا، علالت بھی تھی، تو وہ ایک پتھر کے اوپر بیٹھ گئے۔ کہتے ہیں وہ روتے جاتے اور ایک ہی بات کہتے، وہ کہتے مجھ پہ اس شخص کا سب سے بڑا احسان یہ ہے، مولوی میر حسن کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس شخص کا مجھ پہ سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے مجھے قرآن سے متعارف کروایا، اور پھر فرماتے ہیں کہ قرآن کا سب سے بڑا مجھ پر احسان یہ ہے کہ اس نے مجھے صاحب قرآن سے متعارف کروایا۔ تو یہ آپ کی زندگی کے بہت ابتدائی دنوں سے لے کر بالکل آخری ایام تک آپ کا یہ معاملہ رہا، اور ہم سب اس بات پر سے واقف ہیں کہ اقبال کے آخری ایام کے جو احباب گواہ ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اقبال بہت کثیر المطالعہ آدمی تھے، مختلف موضوعات پر کتابیں ان کی زیر مطالعہ رہتیں، لیکن جیسے جیسے اقبال کا آخری وقت قریب آتا جا رہا تھا کتابوں کے انتخاب کے معاملے میں بہت سنجیدہ ہوتے جا رہے تھے، اور کتابوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی تھی کیونکہ بینائی کا معاملہ بھی تھا اور صحت اس طرح کی اجازت نہیں دیتی تھی، مصروفیت بھی تھی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو آخری 4 کتابیں اقبال کے سرانے موجود تھیں، ان آخری 4 کتب کے بارے میں اقبال کے ایک بہت ہی بڑے رازدار نے یہ بات کہی کہ وہ جو 4 آخری کتابیں اقبال کے سرانے ان کے آخری سانس کے وقت بھی موجود تھیں، ان میں جو سب سے نیچے کتاب موجود تھی وہ کشف المحجوب تھی، اس کے اوپر مثنوی تھی، اس کے اوپر نہج البلاغہ تھی، اور اس کے اوپر قرآن پاک کا ایک نسخہ موجود تھا۔ تو اقبال کا قرآن کے ساتھ وہ جو ابتدائی دنوں کا رشتہ تھا وہ آخری ایام تک وہ ساتھ رہا، بلکہ اقبال کے جانے کے آخری جو سفر آخرت کا جو لمحہ ہے اس وقت بھی اقبال جو ہے وہ قرآن ان کے ساتھ تھا۔ اور قرآن کے معاملے میں آپ کا ذوق اس نوعیت کا وقت نکلتا جا رہا ہے، لیکن میں اب میرے ذہن میں وہ بات آ گئی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ جتنے سامعین میسر ہیں ان کو ہدیہ ہو جائے اور جن تک یہ بات پہنچے گی، کیونکہ خیر کی بات ہے اور یہ کسی نہ کسی درجے پہ ہم سب کی زندگیوں میں ایک تبدیلی لانے کا ذریعہ اور وسیلہ بن سکتی ہے۔ علامہ کا قرآن اور صاحب قرآن کے ساتھ تعلق کا معاملہ یہ تھا کہ مولانا عبدالستار نیازی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مولانا کو ملنے کے لیے گیا، اور یہ واقعہ جو ہے وہ ڈاکٹر جاوید اقبال نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے، اپنی آپ بیتی میں لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ علامہ کے کوئی حجازی عربی دوست تھے، ان کو ملنے کے لیے آئے۔ علامہ نے ان کو کہا کہ آپ جو جیسے مہمان کی تواضع ہوتی ہے کرنے کے بعد انہیں کہا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ آپ مجھے میرے رسول کے لحن میں جس انداز میں میرے کریم آقا یعنی قریش کے لہجے میں جس طرح قرآن پڑھا کرتے تھے اس طرح قرآن کی کچھ آیات سنا سکتے ہیں؟ تو وہ قاری جو تھے انہوں نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں جب انہوں نے کچھ قرآن پڑھنا شروع کیا نا تو تھوڑی دیر کے بعد اقبال نے اپنی قرآن کا جو قرآن پاک کا نسخہ جو مستقل ان کے مطالعے کا حصہ رہا اس کے اندر مختلف جگہوں پہ انہوں نے نشان لگا رکھے تھے، اور مختلف چیزیں جیسے ہم سب کتاب پڑھنے والے جو ذوق رکھتے ہیں ان کے علم میں جیسے ہم اس کو لگایا کرتے ہیں، انہوں نے نشان لگا رکھے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب اس قاری نے قرآن پڑھنا شروع کیا نا تو علامہ اب نسخہ ان کے ہاتھ میں تھا، وہ جو قاری تھے، اور علامہ صاحب اپنی جو چارپائی تھی اس کے اوپر لیٹے ہوئے تھے، وہ قرآن پاک پڑھتے جا رہے تھے، اور علامہ کہتے ہیں کہ اب اس کا فلاں صفحہ جو ہے اس کے اوپر وہ جو فلاں آیت ہے نا اس کو تلاوت کریں۔ جب وہ اس تلاوت کو مکمل کرتے، اس آیت کی تلاوت مکمل ہوتی تو اگلا صفحہ نمبر بتاتے اور اس کو نکالتے۔ وہ مولانا عبدالستار نیازی کہتے ہیں کہ میں کیونکہ قرآن کا حافظ تھا اور میرا قرآن کے ساتھ ظاہر ایک طالب علم کے طور پہ ذوق بھی تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کے حوالے سے جو مولانا عبدالستار نیازی کی کتاب ان کی پہلی زندگی کی کتاب نعت کے حوالے سے ہے، قرآن پاک میں جو نعت کی براہ راست آیات ہیں ان کی تحقیق پہ، وہ کہتے ہیں ان دنوں میں اس کتاب پہ کام کر رہا تھا اور کافی کام میں نے مکمل کر لیا تھا۔ کہتے ہیں مجھ پہ یہ پہلی خوشگوار حیرت ہوئی، مجھ پہ یہ سچائی کھلی کہ علامہ نے قرآن پاک کی ایک طرف سے ابتدا سے ان آیات کی نشاندہی کرنا شروع کی جو براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہے۔ کہتے ہیں اور بہت دیر تک وہ قاری پڑھتے رہے، علامہ بتاتے رہے، کہتے ہیں میں نے
کافی دیر کے بعد جب میں علامہ سے جدا ہوا اور میں نے جا کے اپنی وہ جو ڈائری جس میں میں نے قرآن پاک کی بہت ساری آیات پر بالاہتمام ریسرچ کر کے تحقیق کر کے مختلف حوالوں سے جن آیات کو اکٹھا کیا تھا، میں نے سوچا کہ میں ان میں دیکھوں کہ کون سی آیت ایسی ہے جو آج تلاوت سے رہ گئی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جب میں نے ان کو ٹیلی کرنا شروع کیا تو مجھ پہ ایک نئی دنیا کھلی۔ مجھے پتہ چلا کہ 3 آیات ایسی ہیں جو میرے اس کا حصہ نہیں تھیں، لیکن اقبال کے وہ حافظے کا بھی حصہ تھیں اور اقبال کے مطالعے کا حصہ بھی تھی۔ کہتے ہیں وہاں سے وہ 3 آیات جو ہیں وہ میرے یعنی اس ریسرچ ورک کا حصہ بنی اور میں نے اس کو اپنی کتاب میں شامل کیا۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ علامہ کا قرآن کے ساتھ کیا تعلق تھا، اور پھر قرآن سے ایک درجہ آگے بڑھ کے صاحب قرآن کے ساتھ تعلق یہ تھا کہ قرآن پاک میں وہ جو براہ راست آیات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف میں، علامہ کو نہ صرف وہ آیات یاد تھیں بلکہ ان آیات کی نسبت اور تعلق سے وہ جو صفحہ نمبر تھا وہ تک یاد تھا۔ اور پوری قرآن کی گو کہ اقبال براہ راست قرآن کے حافظ نہیں تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی مودت کا یہ عالم تھا کہ آپ کے ذوق نے ان آیات کو ازبر کر رکھا تھا، یاد کر رکھا تھا، اور اسی انداز میں آپ نے ان کو بیان کیا۔ یہ وہ چند جستہ پہلو ہیں آپ کی شخصیت کے جن سے آپ کی پوری شخصیت تک رسائی حاصل ہوتی ہے، انسان سمجھ سکتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اقبال کی ساری فکر جو ہے اس کی بنیاد ہی عشق رسول ہے، اور میں آج انتہائی معتبر شخصیات کی موجودگی میں یہ بات بالخصوص اپنے نوجوانوں تک یہ پہنچانا چاہتا ہوں، کیونکہ میں سیرت کے طالب علم کے طور پہ دنیا بھر میں اللہ نے میری یہ ذمہ داری لگا رکھی ہے، میں دوڑتا پھرتا رہتا ہوں اور مختلف صاحبان علم سے ان کے خیالات سے استفادہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پچھلے 40-50 برس، اقبال آج سے کچھ 40-50 برس پہلے تک تو یہ معاملہ تھا کہ جو جدید دنیا جسے آپ اور میں جدید دنیا سمجھتے ہیں، ان کی یہ خواہش تھی کہ مسلمانوں کو ان کی آئندہ آنے والی نسلوں تک ایک ایسا پیغام پہنچے علم کے حوالے سے کہ ان کے پاس فکری حوالے سے، علمی حوالے سے کوئی بڑا آدمی پیدا ہی نہیں ہو رہا۔ یہ تاثر وہ جو ہے اسے اسٹیبلش کیے جا رہے تھے کہ سارا خیر، سارا علم، ساری جدیدیت جتنی بھی ہے وہ ساری کی ساری اس جدید دنیا کے لوگوں سے وابستہ ہے۔ یہ جو مختلف ادیان کے ماننے والے لوگ ہیں ان کے ہاں سے کوئی بہت بڑا خیر برآمد نہیں ہو سکتا۔ تو ایک بڑا لمبا سفر تو انہوں نے اس بات پہ کیا کہ اقبال کو ایک بڑے دانشور کے طور پہ، ایک بڑے انسان کے طور پہ دنیا میں رجسٹرڈ نہ ہونے دیا جائے۔ لیکن کیونکہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ خیر جو ہوتا ہے اور صلاحیت جو ہوتی ہے وہ دیسی گھی کی طرح ہوا کرتی ہے۔ 1000 کنستر پڑے ہو نا ڈاکٹر صاحب، کسی ایک چھوٹی سی ڈبیا کے اندر دیسی گھی موجود ہو تو جیسی اس کی ہم پوٹلی کھولتے ہیں تو اس کی خوشبو، جس کی تھوڑی سی قوت شامیہ بہتر ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ دیسی گھی اور باقی سارا کچھ اس کے علاوہ ہے۔ تو جیسے ہی اب انہوں نے دیکھا کہ اقبال کے اپنے پیغام میں اتنی قوت ہے، اتنی صلاحیت ہے کہ وہ زرخیز ذہنوں کو اپنی طرف متاثر کر رہا ہے، متوجہ کر رہا ہے، اور اقبال تک لوگوں کو یعنی ڈسکنیکٹ نہیں کیا جا سکتا، لوگوں کو روکا نہیں جا سکتا۔ تو اب پچھلے 10-12 برس سے بالاہتمام اس کے اوپر ڈاکٹر صاحب کام ہو رہا ہے۔ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں دنیا کو کہ اقبال دانشور تو ہے لیکن یہ حریت فکر کا شاعر ہے، یعنی یہ آزادی اظہار کا شاعر ہے، اعلیٰ انسانی اقدار کا شاعر ہے، لیکن اس کا اسلام سے اور رسول اسلام کے ساتھ کوئی بہت زیادہ گہرا تعلق کوئی نہیں ہے۔ فکر کی بات جس طرح دنیا میں بہت سارے نامور لوگوں نے کی، اس طرح اقبال بھی کرتا ہے۔ تو میں گاہے گاہے یہ سمجھتا ہوں، اپنی ذمہ داری بھی سمجھتا ہوں اور اپنے سے وابستہ سارے دوستوں کو بھی یہ بات، اس کی دعوت دیا کرتا ہوں کہ اس پر اہتمام کے ساتھ یہاں جو لوگ موجود اقبال پہ کام کرنے والے دوست ہیں ان کے لیے بھی یہ دعوت فکر ہے کہ جہاں جہاں اقبال کے حوالے سے آپ کو بات کرنے کا موقع ملے، اقبال کو ڈسکس کرنے کا موقع ملے، وہاں اقبال کے کلام کی جو بنیادی روح ہے یعنی عشق رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ جو غیر مشروط محبت کا، غیر مشروط ادب اور غیر مشروط اطاعت کا رشتہ اقبال کے یہاں موجود ہے، یعنی جو اقبال کے سارے کلام اور کام کی بنیادی روح ہے، اس کو بھی اپنی گفتگو کا حصہ بنایا جائے، اسے بار بار بیان کیا جائے۔ کیونکہ جس طرح ویسٹ میں اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ اپنی پوری کوشش اس بات پہ کر رہے ہیں کہ اقبال کو بطور شاعر اور بطور دانشور تو قائم رکھا جائے، اس کی شخصیت کو اور تشخص کو، لیکن اس کا جو اسلام کے ساتھ اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق ہے اسے بہت زیادہ ہائی لائٹ نہ کیا جائے۔ تو ہمیں اس کنفیوژن سے بھی اقبال کی طرف آنے والے دوستوں کو بچانا ہے اور اسے بہت واضح ایک پیغام کی صورت میں لوگوں تک پہنچانا ہے کہ اقبال کو سمجھنے کے لیے، اقبال کی فکر کو جاننے کے لیے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اقبال کے رشتے کو سمجھنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا زندگی کے لیے روشنی کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اقبال کا فہم اور فیض عطا فرمائے، اور اپنے ان مشاہیر جو واقعتاً جنہوں نے انسانی تاریخ میں ایک انقلابی پیغام دیا اور ہزاروں نے، لاکھوں نے، کروڑوں زندگیوں کو تبدیل کرنے کا جنہیں اللہ نے ذریعہ اور وسیلہ بنایا، ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو ربیع ماہ مقدس کے عظیم الشان ایام گزر رہے ہیں، ان کے حوالے سے ایک سیرت کے طالب علم کے طور پہ ایک پیغام، میرا دل تو تھا کہ میں سیرت کی کوئی ایک گوشہ آپ کے سامنے ہدیہ کروں، لیکن اقبال پہ گفتگو بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی سیرت کا ہی ایک عنوان ہے، کیونکہ جتنا کوئی اقبال کے قریب ہونا شروع ہو جاتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اتنا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی، آپ کے پاکیزہ پیغام اور پاکیزہ فکر کے قریب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ صرف آخری بات اور ایک پیغام، ایک گزارش، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور تعلق سے ماہ میلاد کا منانا، محافل کا انعقاد کرنا، اس میں اپنے جذبوں کا اظہار کرنا، یقیناً یہ سارا خوش آئند عمل ہے۔ کوئی زیرو اور غیر متعصب شخص اس کی اہمیت سے انکار نہیں کر سکتا، لیکن ایک لمحے کے لیے گزارش صرف اتنی ہے، ہم روزانہ محراب و منبر سے، مختلف فورم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف واقعات سنا کرتے ہیں، ان میں سے بہت سارے واقعات ہم نے کئی مرتبہ پہلے سن رکھے ہوتے ہیں، لیکن ہر مرتبہ وہ واقعہ ہمیں ایک نئی روشنی عطا کرتا ہے، ایک سرشاری عطا کرتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، میرا پیغام اپنے دوستوں کے لیے صرف یہ ہوا کرتا ہے کہ وہ رسول جس کی بات سننے سے اتنی سرشاری حاصل ہوتی ہے، اس کی بات کو اپنانے سے کس درجے کا نور حاصل ہوتا ہوگا۔ یہ خوبصورتی صرف اس وقت انسان کو حاصل ہوتی ہے جب وہ اس پیغام پر عمل کرنا شروع کرتا ہے۔ یہ ماہ مقدس کے سارے ایام کو اہتمام کے ساتھ منانا، یہ سارا بھی بڑا خوبصورت اور کیا جانا چاہیے کہ یہ ایک نئی نسل تک وہ جو ایک عظیم الشان روایت ہے حضور سے محبت کی، حضور کی آمد کی، حضور کے استقبال کی، یہ اگلی نسلوں میں منتقل ہو۔ لیکن وہاں اس سارے کام کے ساتھ ساتھ یہ جو سارا جلوت کا کام ہے، اس کے ساتھ ساتھ کچھ لمحے خلوت کے لیے بھی نکالنے چاہیے، جس میں آپ اور میں بالکل تنہائی میں اپنے آپ کو اپنے سامنے کھڑا کر کر یہ پوچھیں کہ جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور ان کی زندگی کے ایک ایک لمحے کو ہم اس درجے پہ، اس محبت اور اس وفور قلبی کے ساتھ منانا چاہتے ہیں، ہماری زندگی ان کے لائے ہوئے پیغام سے کتنی قریب ہے۔ روزانہ کی بنیاد پہ اگر صرف اس ایک مہینے میں ہی روز رسول رحمت کی پاکیزہ زندگی میں سے کوئی ایک چیز اپنی زندگی میں شامل کی جائے، اور اپنی زندگی کی کوئی ایسی چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی مخالفت میں نظر آئے، اسے اپنی زندگی سے نکالنا شروع کر دیا جائے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اپنی تطہیر قلبی کا بھی ایک بہترین ذریعہ ہے، اور ہفتہ عشق رسول منانے کا بھی ایک بہترین انداز ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اقبال اکادمی کے سارے ذمہ داران اور اس آج کی تقریب کے انعقاد کرنے میں جن جن لوگوں کی محنت شامل ہے، جو لوگ یہاں سننے کے لیے آئے، سنانے کے لیے آئے، اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو اپنے ہاں قبول فرمائے۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم۔